پیارے دوستوں، ایک شخص اپنے کام کے سلسلے میں 2 سالوں تک اپنے گھر سے دور رہا، یعنی کہ 2 سالوں تک وہ بدیش میں رہا۔ اس کے بعد جب وہ 2 سالوں کے بعد اپنے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ گھر میں پریگننٹ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران اور پریشان ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ پھر جب یہ معاملہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ سنایا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستوں، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے بہترین ہستی ہیں ان کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہم جو واقعہ آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں یہ واقعہ ابن ابی سابیہ میں سورۃ الکبریٰ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں کچھ کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے 2 سالوں تک دور رہا، یعنی کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں پورے 2 سالوں تک باہر گیا ہوا تھا۔ اب 2 سال کے بعد جب واپس اپنے گھر آ رہا تھا تو گھر آنے سے پہلے میں بہت ہی زیادہ خوش تھا، میرا دل بہت ہی زیادہ خوش تھا کیونکہ میں پورے 2 سالوں کے بعد اپنے گھر کو آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو ملوں گا، ان سے ملاقات کروں گا، لیکن میں جب 2 سالوں کے بعد جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے جیسے ہی اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا، میری ساری خوشیاں تباہ و برباد ہو گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا یا امیر المومنین۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بڑا ہی خوش تھا، مگر میں نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا اور اس سے ملاقات کی تو میں اپنی بیوی کو حاملہ پایا، یعنی کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی تو پریگننٹ ہے۔ بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا میرے ساتھ میں یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، میں تو پورے 2 سالوں کے بعد اپنے گھر لوٹا ہوں، میری بیوی میرے بغیر حاملہ کیسے ہو گئی؟ یا امیر المومنین، یہ معاملہ دیکھ کر میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی، ساری خوشیاں غم میں بدل گئی۔ اس کے بعد میں نے جب اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا، جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو 2 سالوں کے بعد گھر لوٹ رہا ہوں تو پھر تم حاملہ کیسے ہو گئی؟ پھر تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کس کا بچہ ہے؟ تمہارا یہ حمل کس کا ہے؟ تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہو گیا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ تمہارا ہی بچہ ہے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ یعنی کہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرا ہی ہے، جبکہ 2 سالوں کے لیے گھر سے باہر تھا۔ یا امیر المومنین، اب مجھے بتائیے، میں نے تو 2 سالوں تک اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں، میں نے تو 2 سالوں تک اس کو چھوا بھی نہیں، اور جب اب پورے 2 سالوں کے بعد میں اپنے گھر لوٹا ہوں تو میں نے اس کو حاملہ پایا، اور اب اس کا کہنا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بھی میرا ہے، یعنی کہ اس بچے کی نسبت بھی میری ہی طرف کر رہی ہے۔ یا امیر المومنین، اب میں کیا کروں؟ اس حالت میں کدھر جاؤں؟ تو پیارے دوستوں، یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر آپ نے فرمایا، اے شخص، تمہاری بیوی نے واقعی میں بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تمہاری بیوی واقعی میں مجرم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بیوی کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ پیارے دوستوں اب اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کون ہے، کون حکم دے رہا ہے؟ وہ ہیں امیر المومنین، جن کے علم و فضل کے بارے میں
پوری دنیا گواہی دیتی ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس زمین پر مشورہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مشوروں کو قرآن پاک بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتار دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن پاک میں 22 ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مشوروں کو قرآن پاک کی آیت بنا کر اتار دیا ہے۔ پیارے دوستوں، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا تو اس طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پورا معاملہ جاننے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید اس فیصلے پر غور و خوض زیادہ نہیں کیے ہیں، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نظر ثانی ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ بات ایسی ہے جس سے میں ناواقف ہوں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ ہی بتائیے کہ اس مسئلے کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر، ٹھیک ہے، اگر اس عورت نے گناہ کیا ہے، اس عورت نے کچھ غلط کام کیا ہے تو آپ بے شک اس کو سزا دیجئے، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ مجرم ہے، اسی لیے آپ اس کو سزا ضرور دیں، مگر یاد رکھیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے، آپ کس جرم کی وجہ سے اس بچے کو سنسار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اے امیر المومنین، کیا آپ نے نہیں سنا ایسے واقعات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو چکے ہیں، اور واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک سبیبہ نام کی عورت کا معاملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آیا تھا، جو کہ حاملہ تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کی پیدائش ہونے تک کا انتظار کیا، اور اس کے بعد ہی آپ نے فیصلہ سنایا، یعنی کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا سنائی تھی۔ اے امیر المومنین، جو بچہ پیٹ میں پل رہا ہے وہ بھی ایک جان ہے اور وہ بے قصور ہے، اسی لیے آپ بھی اس بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کریں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش تک رکنے کا ارادہ فرما لیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ بچے کی پیدائش ہونے تک انتظار کیا جائے۔ پھر دوستوں اس کے بعد کچھ مہینے گزر گئے، پھر اس عورت کا وہ بچہ پیدا ہو گیا، یعنی کہ اس بچے کی پیدائش ہو گئی، اور صحیح سند میں موجود ہے کہ جس وقت اس عورت کو بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت بھی نکل گئے تھے، اور جب اس کے باپ نے اس بچے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ تو بچہ بالکل میری شکل کا ہے اور یہ بچہ تو میرا ہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بچے کی مدت حمل اور مدت رضا 30 مہینے کی ہوتی ہے، اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سالوں تک دودھ پلائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ بچہ اسی شخص کا ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو رہا کر دیا اور اس بچے کو اس کے باپ کو دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی آپ نے بھرپور تعریف بھی کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے کر نہ جانے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا۔